اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ عنکبوت ہم پڑھ رہے تھے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ آگ سے بچا لیے جانے کے بعد اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جو باتیں انہوں نے کی وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اب کہا جا رہا ہے، دیکھیے آیت 26 بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنا لہو ہے یہاں پہ، ویسے پس ایمان لایا اس پر، ہو کا اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ آمنا کے ساتھ جب لام کا لاحقہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ان کی بات ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے پیچھے چلنا۔ تو فآمنا لہو، وہ ان پر ایمان لائے، کون؟ لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کا ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اب یہاں پہ جو بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اتنا بڑا معجزہ دیکھا پوری قوم نے کہ کس طرح پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ قتل کا فیصلہ کر لیا، ان کو جلا دینے کی بات کی گئی، اب وہ آگ سے بچا لیے گئے، اور اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہترین گفتگو بھی آتی ہے جو اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کر رہے تھے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قائل تو بہت سے لوگ ہو چکے تھے پہلے بھی، جیسے دوسری جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ انبیاء میں خاص طور پہ آتا ہے، وہاں پہ وہ واقعہ ہے جب انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا اور ایک جو سب سے بڑا بتوں کا سردار تھا اسے چھوڑ دیا، اور قوم کے لوگ جب واپس آ کر ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جا کے جو بڑا ہے ان کا اس سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہوں۔ وہاں پہ کہا گیا تھا، قوم کا حال بتایا گیا تھا، فرجعوا الی انفسہم، یہ سن کر وہ لوگ جیسے اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور دلوں میں کہنے لگے کہ واقعی تم ظالم ہو۔ تو سمجھ میں تو بات آ گئی تھی، لیکن پھر وہاں بتایا گیا ثم نکثوا علی رؤوسہم، پھر ان کی مت پلٹ گئی، واپس وہ اپنے نفس کے حوالے ہو گئے، ان کی بات مانی نہیں۔ تو وہ سب تو ڈر رہے تھے کہ بات ماننے کے لیے، مخالفت دیکھ چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا، انہیں آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو ان مخالفتوں کا ڈر، اپنے مفادات کی، اپنی دنیا کی فکر، پوری قوم میں سے کوئی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے کی جرات جو کر سکا، جو یہ سعادت جن کے حصے میں آئی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے۔ جس طرح فآمنا لہو لوط یہاں پہ کہا جا رہا ہے، بالکل وہ واقعہ یاد آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کو جمع کر کے دین کی دعوت پہنچائی۔ اس وقت ابو لہب کی شدید مخالفت کی وجہ سے سب خاموش رہے، صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جو اپنی کم عمری اور اپنے کمزور جسم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح لوط علیہ السلام کے بارے میں یہاں پہ آ رہا ہے فآمنا لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہا انہوں نے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ ہے زبردست اور حکمت والا۔ جب کوئی قوم اپنے نبی کی جان کے ہی در پہ ہو جائے، ان کے لیے دین پر قائم رہنا ہی ناممکن بنا دے، تب ہجرت کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ اور جب یہ آیات اتری ہیں مکے میں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بھی وہ وقت جلد آنے والا تھا جب ہجرت کی طرف ترغیب ہوگی، جب ہجرت کا وقت آ جائے گا۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا کہ انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ ویسے یہ جملہ کیونکہ فآمنا لہ لوط کے بعد آ رہا ہے، لوط علیہ السلام کے ذکر کے بعد آ رہا ہے، تو بعض مفسرین نے اسے حضرت لوط علیہ السلام کا قول بھی سمجھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، لیکن ان کی بات ہو تب بھی اصل میں بات وہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت میں ساتھ دینے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، پوری قوم میں سے ایک ان کی بیوی حضرت سارہ تھیں یا پھر حضرت لوط تھے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی۔ تو وہ کہتے ہیں ہجرہ کے معنی سے چھوڑنا، دور ہونا ہوتا ہے، میں چھوڑتا ہوں، میں ہجرت کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف جاتا ہوں، وہ یہ بات کرتے ہیں۔ الی ربی ویسے کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ اب یہاں پہ ویسے اصل بات یہ ہے، جیسے قرآن میں پیچھے بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں سورہ مریم کی آیات، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم اور اپنے باپ سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں، یہاں پہ ہجرت کی بات ہے کہ میں ہجرت کرتا ہوں، وہاں سورہ مریم کے الفاظ ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں
تم لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ اب یہاں پہ سورہ عنکبوت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اسی کے لیے الفاظ ہیں الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی جہاں رب کا حکم ہوگا، جہاں وہ چاہے گا، جہاں میں اس کی بندگی کر سکوں گا وہاں جاتا ہوں۔ اب ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری طرف جانا، اگرچہ دنیائی کے ایک حصے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہاں جیسے اس کو کہا جاتا ہے الی ربی، اپنے رب کی طرف وہ جا تو رہے ہیں کہ جہاں امن کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکیں، لیکن وہ ہجرت کا عمل، وہ چھوڑنا اللہ کے راز کی خاطر، اللہ کی بندگی کی خاطر، بندگی صحیح طرح کرنے کے لیے جب بالکل ناممکن ہو جائے کسی جگہ بندگی پہ قائم رہنا، اس جگہ کو وہ چھوڑ دینا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ تو اسی کے لیے جیسے کہا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف جانا ہے، اپنے رب کی رضا کی خاطر اتنی بڑی قربانی انسان دیتا ہے، اپنے رب کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ کہا، سورہ صافات میں الفاظ ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہاں بھی وہی ہے انی ذاہب الی ربی، اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، سیہدین، وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا، وہ مجھے سیدھے راستے پر قائم کر دے گا، امید ہے کہ وہ مجھے سیدھے راستے پر چلائے گا۔ اور یہاں پہ اسی امید کا اظہار ہو رہا ہے کس چیز سے، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ العزیز اور الحکیم ہے۔ عزیز کے معنی ذہن میں ہے سب کے، جو زبردست، جو چاہے کرنے والا، پورا غلبہ رکھنے والا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ انسانوں میں تو کسی کے پاس کچھ پاور ہو، طاقت ہو، تو وہ کیسے جیسے دماغی ان کا گھوم جاتا ہے، کیسے غلط اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت ہی حکمت کے ساتھ وہ کرنے والا ہے، بہت حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کے ناموں کو پڑھنے، یاد کرنے کی فضیلت، مختلف ناموں کے ذریعے مختلف برکتیں حاصل کرنے کے بارے میں بہت سی روایات سب کو یاد بھی ہوں گی، فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے، لیکن اصل بات جو یاد رکھنے کی وہ یہ کہ جب اللہ کے ان ناموں کو یاد کر رہے ہوں تو اس کی ان صفات کا ایسا یقین ہو جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں نظر آتا ہے۔ اب یہاں ان کا حال سوچیں، ابراہیم علیہ السلام کی سچویشن کو ذرا نظر میں لائیں، کیا ان کا حال ہے اس وقت۔ اپنے ہی باپ سمیت پوری قوم جان کی دشمن ہے، ان سب کو، اپنی ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر نامعلوم منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں جیسے یہاں پہ کوئی موو ہو رہے ہیں، یہاں کہیں ادھر سے ادھر، تو کس طرح ہوتا ہے وہ جیسے اپارٹمنٹ رینٹ ہو چکا ہے، جاب کا انٹرویو کچھ ہو چکا ہے، وہاں جا کر دینا ہے، سارے انتظامات وہاں پہ ہیں، لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو حالات کیسے مایوس کن ہو سکتے تھے، بلکہ جتنے مایوس کن ہو سکتے وہ ہو سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کوئی مایوسی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ العزیز ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہستی جس نے آنکھ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا، آگے بھی یقیناً میری حفاظت فرمانے والا ہے، اور رزق بھی وہی عطا کرنے والا ہے۔ ابھی سورہ مریم کی جو آیت ہم نے یاد کی اس میں بھی وہی توکل نظر آ رہا ہے نا، پورا یقین کہ عسیٰ اللہ ان اکون بدعاء ربی شقیہ، میں بد نصیب نہیں رہوں گا اس کو پکار کر، وہ تو ضرور ہی مجھے راہ دکھانے والا ہے، وہ تو مجھے سیدھے راستے پر ہی چلائے گا، کیونکہ وہ تو العزیز الحکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ آج مجھے محروم ہونا پڑ رہا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہت بہتر زندگی وہ عطا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے میں ہمارے لیے کیسا خوبصورت نمونہ ہے، دنیاوی لحاظ سے خواہ حالات کتنے ہی مایوس کن نظر آتے ہوں، اپنے رب کی ان صفات کو یاد کرنا، ان پر ایسا ہی بھروسہ کرنا دل کو کس قدر مطمئن کر سکتا ہے، پوری شخصیت ہی بن جاتے ہیں۔ آپٹیمسٹ، ہمیشہ اچھے پہلو کو دیکھنے والے، اچھی امید ہی رکھنے والے، جلدی مایوس نہیں ہونے والے، وہ صفت ہمیں یہاں پہ ان کی نظر آتی ہے۔ وہی صفت انشاءاللہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور بندہ جب اپنے رب سے جو توقع رکھتا ہے، جیسی توقع رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسی ہی بلکہ اس سے بڑھ کر اسے پورا کرنے والا ہے۔ حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی امید کے ساتھ ہوتا ہے،
وہ جو توقع رکھتا ہے، اگر آپ غلط ہی توقعات رکھ رہے ہوں کہ برا ہی ہونا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اچھی توقعات ہو اللہ تعالیٰ سے، اچھی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر بھی سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا، دیکھیے اگلی آیت 27. وَوَهَبْنَا لَهُ، وہبا کا لفظ یاد ہوگا، واو ہے یہ عطا کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا. وَوَهَبْنَا، ہم نے عطا کیا کہنے میں اور بھی کیسا قرب کا احساس ہونا نا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں عطا کیے. کیا عطا کیا؟ لہو، اس کے لیے، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب. وجعلنا، اور بنائی ہم نے، فی ذریتہ، اس کی اولاد میں، ذریتہ النبوۃ، نبوت بنائی، والکتاب، اور کتاب. وآتیناہ، اور دیا ہم نے اس کو، اجرہ، بدلہ اس کا، فی الدنیا، دنیا میں، وانہ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، لام تاکید کا، وہ ضروری ایمفیسس کے ساتھ، بالکل یقینی بات ہے، وہ صالحین میں سے ہونے والے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بدلہ رکھا ہے. وہ جو اپنے رب کی طرف جاتے ہیں، وہ جو سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے سارے عزیزوں کی، اپنے وطن کی، ہر چیز کی جو قربانی دے رہے ہیں، سبھی کچھ چھوڑ دینا ہوتا ہے نا. کیا کچھ انسان کے پاس ہے، جو کچھ اپنا گھر بار، ہر چیز، سبھی کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے اسحاق اور یعقوب کی بات آتی ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور بیٹے بھی دیے. ان کے بیٹے مدیان کی اولاد سے حضرت شعیب مبعوث ہوئے، جن کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 2-2.5 سال بعد مبعوث ہوئے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. لیکن یہاں پہ جب قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا جو واقعہ آتا ہے، وہاں پہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے، ایک تو وَوَهَبْنَا، کہ ہم نے اسے نعمت دی، خاص نعمت دی. اور جس طرح وہ اپنے رب کے خاطر خاندان اور قوم سب سے محروم ہو رہے تھے، ان سے بہتر قوم انہیں عطا کر دینے کا وعدہ ہے. اصل میں یہ اسحاق اور یعقوب ہی کا جب ذکر آ رہا ہو علیہ السلام کا، تو کیا تھا اس وقت؟ ایک تو انہیں عطا کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ان سے ٹھنڈی کی، اور پھر ان سے ایک قوم اٹھنے والی تھی، ایک بہترین قوم اٹھائی جانے والی تھی. اسحاق علیہ السلام کے ساتھ پھر ضروری کہ بیٹے یعقوب کا بھی تذکرہ آتا، کیونکہ انہی کے 12 بیٹوں سے وہ نسل پھیلی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی نسل، ان کی وجہ سے پھلی پھولی پوری ایک امت اٹھائی گئی. اور پھر وعدہ وَوَهَبْنَا کا یہ بھی ہے نا کہ ہم نے انہیں کیا عطا کیا، وجعلنا، بنا دیا ہم نے ان کے لیے، فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، ہم نے اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. ہی کا اشارہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ذریہ ڈال دے یہ سے، اور چھوٹی اولاد کو کہا جاتا ہے، اسی سے نسل کے لیے، ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں سے سارے انبیاء آئے، جو انبیاء آئے ان سب کا بھی تذکرہ آ رہا ہے. یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے جن انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں. بلکہ اس آیت کی بنا پر مفسرین کا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد صرف ان کی نسل ہی میں انبیاء مبعوث ہوئے، خواہ قرآن میں ان کا تذکرہ آیا ہو یا نہیں، واللہ عالم. جس طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا، ہم نے ان کی نسل میں رکھ دی، اب خاص انہی کے لیے رکھ دی، یہ بھی سمجھا مفسرین نے، یا یہ کہ ہے ان میں بہت سارے انبیاء آئے ان کی نسل سے. ہمیں پتہ ہے جو نسل حضرت اسحاق علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے چلی، کتنے انبیاء اس میں آئے، مسلسل پے در پے، ایک کے بعد ایک انبیاء آتے ہی رہے. تو وہ سارے انبیاء آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی سے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا. والکتاب، اور کتاب، اللہ کے نازل کردہ کتابیں بھی جو آج موجود ہے یا جن کے ناموں سے ہم واقف ہیں، سبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی بھیجی گئی. تورات ہو، انجیل ہو یا قرآن ہو. وآتیناہ، اور دیا اس کو ہم نے، اجرہ فی الدنیا، ہم نے دنیا میں اجر دیا. انہوں نے اپنی دنیا کی قربانی دی، لیکن یہ نہیں ہوا کہ دنیا سے بالکل محروم ہی رہ گئے ہوں. دنیا میں بھی اللہ نے انہیں بہترین ٹھکانہ عطا کیا، دنیا کی بھلائیاں انہیں عطا کیں، فلسطین کی بہترین سرزمین میں انہیں بسایا، صالح اولادیں عطا کی. اور پھر ایک اور وعدہ، اس سے سب سے بڑا وعدہ، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بہترین مقام کا وعدہ.
آخرت میں صالحین میں شمار ہو جانا ایک مومن کی سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی کامیابی ہو سکتی ہے نا، کہ صالحین میں شامل ہو جائے، وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان میں شمار ہو جائے، ان کا مقام مل جائے، ان کے طرح جنت میں بہترین درجے مل جائے، وہ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ وہ بھی یاد کیجئے ہجرت کے وقت جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، سورہ شعراء میں ہم پڑھ آئے ہیں، کیا دعا تھی، انشاءاللہ یاد بھی ہوگی آپ میں سے اکثر کو، ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین۔ پہلی دعا ہی، اس میں دعا کا پہلا حصہ ہی تھا کہ اپنے لیے حکمت مانگتے ہیں، ربی حبلی حکم، مجھے حکمت عطا فرما، و الحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ پوری دعا ہی ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پورا کیا۔ حکمت اور صالحین سے ملنے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں سچ مچ کیسی حکمت عطا کی تھی، اپنی ذات میں ایک امت تھے، کس طرح انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے پوری جیسے دنیا میں انہوں نے کام کیا ہو، ادھر مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا، ادھر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، خود جو کچھ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صالح قوم عطا کر دی، ان کی اولاد ہی سے اتنے انبیاء اٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دی۔ اور پھر ان کی دعا تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد کے آنے والوں میں میرا اچھا نام رکھ دیجئے، جیسے وہ دعا کرتے ہیں۔ اب اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں آج بھی خدائی مذہب کے ماننے والے جو بھی آج دنیا میں موجود ہیں، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ رہنما تھے ہمارے، ان کے قدر کرنے والے، ان کا نام لیوا، کہ سوچیں بیت اللہ میں انسانوں کا جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر رہتا ہے ہر وقت، جو حج کے موقع پہ تو کس قدر، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ سب کیا ہے، جیسے زبان حال سے ابراہیم علیہ السلام کا نام بلند کر رہا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود ہی ہمیں سکھایا ابراہیم علیہ السلام کی، کس طرح ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیسا بہترین تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے رکھ دیا ان کا، پیچھے آنے والے ان کے انبیاء آئے، مومنین آئے، ان کے اللہ کے دین کو ماننے والے آئے، جو انہیں اچھے نام سے یاد کرنے والے تھے۔ یہ دعا ہم اپنے لیے بھی جب کر رہے ہوں تو کتنی بہترین دعا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ آئیں، ہماری نسلیں ایسی بہترین ہوں، ہماری نسلیں ایسی نیک ہوں، جو ہمیں نیک نام سے یاد کریں، ہمیں بہترین طریقے سے یاد کریں۔ اور پھر ان کی دعا تھی کہ وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّتِ نعیم، اور مجھے جنت نعیم کا وارث بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب وہ دعا جو یہاں پہ لَمِنَ الصَّالِحِینَ کا جو وعدہ آ رہا ہے اس سے پوری ہو جاتی ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِینَ، صالحین ہی جنت نعیم کے وارث ہوں گے۔ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما لیا کہ وہ انہیں ملنے والا ہے، وہ انہیں عطا کیا جانے والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں ختم ہو رہا ہے، تو اس میں ہمیں دیکھنا بھی چاہیے کہ ہمارے لیے کیا کچھ سبق ہیں جو ہمیں سکھائے گئے۔ اس میں سبق دیکھنے کے لیے ویسے ایک بات یہ بھی کہ جب مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے اسوے پر عمل کی بات کی جائے تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہمارے لیے تو چاہے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی بس کافی ہے، ہمیں کسی سے کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہ صرف کافی ہے، بلکہ اس سے اگر اعراض کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر نہ چلیں تو مومن ہی نہیں ہو سکتے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ آپ سے محبت کرنا، آپ کے اسوے پر چلنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے صحیح مسلم میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، تو حضرت عائشہ نے انہیں جواب دیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فَإِنَّ خَلْقَ النَّبِيَّ كَانَ الْقُرْآنَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، ان کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن تھا۔ وہ پورے قرآن پہ عمل کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو قرآن ہی تھا، قرآن کے ہر لفظ میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن میں سارے واقعات سنائے گئے، اور اس لیے نہیں سنائے گئے کہ ہم ان سے اپنے کان بند کر لیں، اس پہ غور نہ کریں کہ یہ تو کسی اور نبی کی بات ہو رہی ہے۔ سنائے کس لیے گئے؟ ہمیں ان سے سبق لینے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے اسوے کی جھلک ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہی جھلک ہمارے کردار میں بھی نظر آنی چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم دیکھ رہے ہیں، سورہ بقرہ سے ہی چل رہا ہے، اور بہت کچھ اس سے ہم سیکھ بھی آئے ہیں، اور اس صورت میں ان کا واقعہ پڑھتے ہوئے جو پہلو نمایاں کیے گئے
یہ سورہ عنکبوت کے مضمون کے مطابق ہے کہ آیات کے نزول کے وقت میں مسلمانوں کے لیے مکے میں رہنا، اپنے ایمان پر قائم رہنا محال ہو رہا تھا، سوائے ہجرت کے کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا۔ ان کے لیے بھی ان آیات میں کس قدر تسلی ہے۔ وہ رب عزیز و حکیم ان کے بھی کام اسی طرح بنا دے گا جیسے ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائے گئے تھے۔ دنیا کے حصول کی خاطر یا دنیا والوں کی مخالفتوں کے ڈر سے ایمان کا سودا اگر تم نہ کرو تو دنیا کی جن چیزوں، جن محبتوں کی قربانی تم اپنے رب کے لیے کرو گے، اس سے کہیں بہتر صلہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عطا کرنے والا ہے۔ یہی بات ہم سے بھی کہی جا رہی ہے، مکے کے لوگوں سے کہی گئی، وہی ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کی پرواہ نہیں کرنے والے ہوں، دنیا والوں کی ناراضگی سے نہ ڈرنے والے ہوں، دنیا کی خاطر اپنے عمل کو نہ بدلنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ساتھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ساتھ دینے والا ہے۔ دنیا پر مرنے والوں کو بھی بلکہ دنیا کی وہ بھلائیاں نہیں ملتی جو اپنے رب کی رضا کے خاطر دنیا کو ٹھکرانے والوں کو مل جاتی ہے۔ پوری تاریخ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، کہاں ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں، ان کا کیسا شہرہ، ان کے لیے لوگوں کی زبانوں پہ تعریف، اور کہاں دوسرے سارے ٹائرنٹس کو یاد کریں، صرف لعنت ہی بھیجی جا سکتی۔ وہی ان کا بادشاہ نمرود یا ان کا باپ کی بات سوچیں، فرعون کی سوچیں، کوئی ان سے اپنا رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے آج سارے دنیا کے نیک لوگ اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور ان کے لیے تو دنیا میں بھی کیا کچھ ہے، اور دنیا خود ہی جیسے ان کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ حدیث میں بھی ہے نا کہ جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کی طرف خود آگے بڑھتی ہے۔ دنیا تو خود ہی مل جاتی ہے، دنیا تو ملنے والی ہے، لیکن اگر دنیا کے خاطر اپنے رب کو چھوڑا، اپنے رب کی نافرمانی کی، تو کچھ بھی نہیں ملتا، پھر انسان محروم ہی رہ جاتا ہے۔ تو وہ بات یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے سارے واقعے میں۔ اور دیکھیں آگے آیت 28 سورہ عنکبوت ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَلُوتًا، اور لوط، اذ قالا، جب کہا، لقومہ، اس نے اپنی قوم سے، انکم، بے شک تم، کم جمع کے صیغے میں وہ اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، لتأتون، لام زبر، لام جو تاکید کا، بہت ہی شدت سے زور سے جیسے کہہ رہے ہو، لتأتون، تم کرتے ہو، لتأتون الفاحشۃ، بے-حیائی کرنے والے ہو، ما سبقکم، نہیں تم سے پہلے، بہا، ساتھ اس کے، یعنی اس سے پہلے کسی نے ایسی بے حیائی نہیں کی جیسے تم کرنے والے ہو، بہا من احد، کسی ایک نے بھی، احد من العالمین، دنیا میں سے، پورے جہانوں میں سے، دنیا میں سے کسی نے وہ فاحشہ، وہ برائی نہیں کی جو تم کرنے والے ہو، جو تم کر رہے ہو، وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں۔ بنیادی جو غلطی قوم کر رہی ہوتی ہے اس کی اصلاح کی کوشش انبیاء کرتے ہیں، تو ان میں سب سے بڑی جو برائی تھی فاحشہ کی۔ کیا وہ فاحشہ تھا؟ سورہ اعراف میں اس کی وضاحت بھی آتی ہے، وہاں پہ کہا گیا، سورہ اعراف کی آیت 81 ہے، انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ یعنی جو خواہش عورتوں سے پوری کرنی چاہیے اسے چھوڑ کر وہ مردوں سے پوری کرتے تھے، اس کو وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ خواہشہ کر رہے ہو جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ اب یہ چیز کس قدر گھناؤنی اور کیسی نجس چیز ہے وہ ہم تو سمجھ ہی سکتے ہیں، لیکن اس موجودہ دور سے پہلے کم ہی لوگ تھے جو اسے برائی نہ سمجھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھی برائی، انسانوں کے اندر ہر طرح کی برائی کا بھی پوٹینشیل ہے، وہی تو دنیا میں امتحان ہو رہا ہے، اس برائی پہ قابو پانا ہوتا ہے، اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ اب کوئی غصے والا پیدا ہوا ہے تو اس کو یہ تھوڑی ہے کہ غصے ہی دکھانے کی چھٹی ہے۔ یہاں تو کیسے کیسے لوگ قتل کی خواہش تک بھی دل میں لے کے کہہ رہے ہو کہ وہ ہمارے پیدائشی بیماری ہے، حالانکہ انہیں چھٹی تھوڑی مل سکتی ہے کہ ہاں وہ قتل کرتے پھریں۔ تو بالکل اسی طرح یہ برائی اگر کسی میں تھی بھی تو افراد میں تھی، لیکن اس طرح سے پوری قوم مل کر جو برائی کر رہی تھی اس وقت ہو رہی تھی، قوم لوط نے کی، وہ ایسی برائیاں میں مبتلا تھے، اس پر وہ ٹوکتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ خود بھی، بلکہ نظر آتا ہے کہ قوم لوط کو بھی پتا تھا کہ وہ برائی ہی ہے، جیسے سورہ اعراف میں آتا ہے قوم لوط کے بارے میں کہ وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کا، الا مگر ان قالو، یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، وہ پاک باز ہیں،
ان کو ہی نکالو. پتا تھا گندگی کر رہے ہیں، خود گندے ہیں، خود برائی کر رہے ہیں، جس چیز کر رہے ہیں برائی سمجھتے تھے لیکن ڈھٹائی سے کر رہے تھے اصل میں. لیکن آج کے دور میں تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے. پورا زور اس بات پر لگایا جا رہا ہے کہ ثابت کر دیا جائے کہ کچھ انسان ایسی ہی فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں اور انہیں اس طرح رہنے نہیں دینا، گویا ان کا حق چھیننا ہے. جیسے اسی بہانے سے پروموٹ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ برائی کیسی برائی ہے، اگر انسان غور کریں تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ حرکت خود انسانیت ہی کی ہلاکت کا باعث ہے. کچھ انسان فطرت کی ڈالی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر کے صرف بیجا طریقے سے اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں یہ رکھا ہے دائیا، جو کشش رکھی ہے عورتوں کے لیے، اس سے کیا ہے، بڑا کام اللہ تعالیٰ کو لینا ہے. انسانیت اس سے چل رہی ہوتی ہے، اس سے گھر بسیں، لوگ ایک دوسرے کو سنبھالنے والے ہوں، پوری قوم کی پرورش اس گھرانے کے اندر ہو رہی ہے، دونوں مل کر ایک نئی نسل کو بنا رہے ہیں. وہ ساری چیزوں میں کیسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اپنے ایک تو نفس پہ بھی ظلم ہے، اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ پیدا کیا اس فطرت سے لڑ کر غلط کام کر رہے ہیں، اور دوسروں پر بھی ظلم. ایک مرد سوچیں، ایک عورت کا پھر جیسے حق ادا نہیں کر رہا ہے اگر وہ برا کام کر رہا ہے، اور پھر اس طرح سے اور برائیوں کو پھیلانا، پروموٹ کرنا، تو پھر اور ہی کیسی بری بات ہے. اور دوسرا جرم اس قوم کا جس پر حضرت لوط علیہ السلام انہیں ٹوکتے ہیں یہاں پہ، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور کاٹتے ہو راستہ. تم قطع کاٹنا تو لفظی ترجمہ تو جیسے ہوا کاٹتے ہو تم راستہ. تو اس کا ایک جو سب سے ظاہر مفہوم ہے، obvious جو ہے، وہ یہ کہ تم مسافروں کو لوٹتے ہو، ان کو اپنے راستے سے گزرنے نہیں دیتے، رہزنی کرتے ہو. اب یہ برائی بھی ان میں جس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اس کا اندازہ پچھلی کتابوں میں آنے والے واقعات سے بھی ہوتا ہے. تلمود میں جو بیان ہوئے واقعات، ان کی تفصیل تفہیم القرآن میں کوٹ بھی کی گئی کہ وہ کس طرح سے مسافروں کو لوٹتے تھے. وہ مختلف واقعات ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف حضرت سارہ نے اپنے ملازم کو بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت لینے کے لیے، اس کو ہی قتل کر دیا گیا. اس نے کسی کو ظلم سے روکنے کی کوشش کی، اس کے سر پھاڑ دیا گیا. اسی طرح کے اور بھی واقعات پچھلی کتابوں میں درج ہوئے کہ کس طرح وہ کرنے والے تھے. مسافروں کا جیسے گزرنا وہاں سے ناممکن ہو، انہیں لوٹ لیا جاتا، ان کے ساتھ کیا کچھ وہ کرتے تھے. تو ایک تو وہ مفہوم ہوا کہ تم رہزنی کرتے ہو، راستہ کاٹتے ہو، راستے کو مشکل بنا رہے ہو لوگوں کے لیے. اور دوسرے اور بھی مفہوم ایسے اس سے مفسرین نے لیے وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ سے. سبیل راستے کو کہتے ہیں نا، سبیل کہیں تو جیسے فطرت کا راستہ، فطرت کی راہ. جیسے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرنا، فطرت کے راستے میں جیسے وہ رکاوٹ ڈالنا ہے، تو فطرت سے لڑ رہے ہیں، فطرت کو کاٹ رہے ہیں. اگر سبھی کرنے لگے تو ظاہر ہے پھر تو انسانی سارے ختم ہو جائے، ہلاکتی ہو جائے. ایک مفہوم ان کے قول کا یہ بھی کہ زندگی گزارنے کا جو سچا اور فطری راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں بھی رکھا ہے نا. ایک تو شریعت سے اللہ تعالیٰ نے اتارا، کیا انسان کرے، ایک شریعت ہے، ایک اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسولوں نے آ کے بتایا کہ کیا کریں. لیکن اس سے پہلی فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ہر انسان کی جو سچی فطرت ہے وہ تو یہی ہے، وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے. منکر اور معروف کا جو قرآن میں آتا ہے وہ کیا ہے، وہ معروف کیا چیز ہے، وہ بھلی چیز جس کے انسان کی فطرت بھلا جانتی ہے. چاہے ابھی اس تک کوئی ہدایت نہ بھی پہنچی ہو، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی بات نہ بھی پہنچی ہو، تب بھی ایک انسان جانتا ہے کہ ایک برائی برائی ہے، ایک اچھائی اچھائی ہے. جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے سامنے رکھا ہے، ایک انسان کو بتایا ہے، اس فطرت کے راستے کو تم کاٹتے ہو، تم اس پہ چلتے نہیں ہو. یہ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں، انہیں ملامت کر رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. اور تیسرا جرم جس پر ملامت کرتے ہیں، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم کرتے ہو نادیکم اپنی محفلوں میں منکر، برائی، بری چیز، گناہ کا کام وہ کرتے ہو. اب مجلسوں میں کس طرح وہ کیا کرتے تھے، سورہ نمل میں آتا ہے کہ اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، آنکھوں دیکھتے تم فحش کا ارتکاب کرتے ہو. تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ اتاتون فی نادیکم المنکر، تو جیسے سب کے سامنے محفلوں میں کرتے ہو. نادیکم کا جو لفظ ہے، نادی، نون دال، یہ روٹ ورڈ. الندا کے معنی ویسے تو آواز بلند کرنا ہوتا، لیکن جب مل رہے ہو، مجلس ہو، تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ سب باتیں کر رہے ہوں، آوازیں بلند ہو رہی ہوں،
نادی مجلس کو بھی کہا جاتا یا محفلوں کو بھی، اسی سے دوستوں کو بھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی محفلوں میں مجلسوں میں تم اعلانیہ ناشائستہ حرکتیں کرتے ہو. برائی نہیں ہے، جب تک چھپ کر کی جا رہی ہو تو پھر بھی امید ہوتی ہے کہ وہ وہیں ختم ہو جائے. انسان شرمندہ ہے، کرنا نہیں چاہتا، لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا، پھر اسے ہدایت مل جائے اس کو توبہ ہی کر لے، چھوڑ دے. لیکن اس کے بجائے آگے بڑھ کر فخریہ اپنے بارے میں اعلانات کرنا، تو سوچیں برائی کو بالکل ایک اور ہی لیول پر لے جانے والی بات ہے. اب آج کے دور میں تو یہ محفلیں، یہ نادی جو جن کی بات ہو رہی ہے، وہ تو بہت ہی وسیع پیمانے پر بھی ہو سکتی ہیں. سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے دنیا کے سارے انسانوں پر اثر ڈالا جا سکتا ہے، ڈالا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کیا کچھ نہیں، کس طریقے سے نہیں لوگوں کے ذہن بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، لوگوں کو اس طرف دھکا دینے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک ایک اکاؤنٹ پر لاکھوں کروڑوں فالوورز ہو سکتے ہیں. سارے وہ نادی ہوئے نا، ان کے ساتھ ان چلنے والے، ان کی محفلیں، ان کی مجلس، اور ہمدردیاں لینے کے بہانے کیسے گندگی کو پروموٹ کر رہے ہوں. بلکہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم تمہاری جیسے اولادوں کو لینے والے ہیں. اولادوں پہ یہ قبضہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کو بگاڑ دیں، ان کے ذہنوں میں ڈال دیں. جس طرح یہاں ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے چھوٹے سے بچوں کو اسکولوں میں ان کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہو. ایک اتنی گناہ کی چیز، ایسی گندی چیز، بالکل غیر فطری چیز، اسے بتانا ہی کس طرح سے ہے نا، صرف بتانا، لوگوں کے سامنے آنا ہی کیسے اس کو نارمل کر دینا ہے. اور خواہ جیسے دل کے اندر وہ بات کو ڈال دینا کہ انسان سوچے کہ کہیں میں بھی تو ایسے نہیں ہوں، کہ میں بھی تو وہی کرنے والا نہ ہوں. ابھی اتنے چھوٹے ذہن رکھنے والے چھوٹے بچے، اس پہ یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ٹوک رہے ہیں کہ تم یہ کیا کچھ کر رہے ہو. انہوں نے جیسے 3 باتیں کی، 3 چیزوں پہ ٹوکا، اسی میں ان کی ساری برائیاں جو وہ کر رہے تھے وہ آ جاتی ہیں. کہ وہ جو کچھ وہ کر رہے تھے، سیدھے راستے پر زندگی گزارنا مشکل بنا رہے تھے. وہ کس طرح راستہ چلتے مسافروں کے ساتھ جو کچھ کرتے تھے، وہ تو راستہ چلنے والوں کے ساتھ کرتے تھے. اب آج کے شیاطین، ان کے چیلے تو ہر راستے پر رہزن بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کس طرح ہوم ورک کرنے بچے بیٹھے ہیں اور ان کے پاس کیا میسج آ رہا ہو، یہ کیا کچھ وہ کر رہے ہوں. ان کے اخلاق برباد کرنے کے لیے کیسی کوششیں ہو رہی ہوں. ان کی ٹیچرز ان کے دماغوں میں کیا کچھ ڈال رہے ہوں، کیسے انہیں غلط چیزوں میں انوالو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ آج کے دور کی ہے، لیکن وہاں جو ہو رہی تھی وہ انہوں نے وہاں پہ بات کی. انبیاء کتنے ناصح ہوتے ہیں اپنے قوم کے، ان کو نصیحت کرنا، ان کی برائی سے انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے وہ ایک ایک برائی کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ تم کر رہے ہو. اور ان کا جواب کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں وَفَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، پس نہیں تھا جواب اس کی قوم کا. قومه ہی کا اشارہ لوط علیہ السلام کی طرف، کہ ان کے قوم کا جواب کیا تھا، الا مگر یہ کہ قَالُوا ائْتِنَا، یہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب، ان كنت من الصادقین، اگر ہو تم سچوں میں سے. اب یہ بات کہنا ایک تو یہ ہوتا نا جیسے کہ مان بھی نہیں رہے ہوں کہ وہ سچے ہیں، سچے اللہ کے نبی ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ایک تو اصل تو شیطان سوار ہو جاتا ہے، اپنی شہوت کے جو حوالے ہو گئے ہوں، اپنی نفس کے جو پیچھے جا رہے ہوں، انہیں بھی کچھ اور بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں دیکھو یہ اور یہ برائی ہے، اور وہ تو ان کو سلامتی کا راستہ دکھا رہے ہیں لوط علیہ السلام، کہ دنیا میں رہنے کا کیا صحیح طریقہ ہے. اور قوم جواب میں اپنے لیے عذاب مانگ رہی ہے. اور جب خود ہی سے اپنی زبان سے جب انسان مانگے عذاب، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہی دے دیتا ہے جو کچھ وہ چاہ رہے ہوں، وہی انہوں نے عذاب مانگا. اب یہاں پہ تو جیسے تھوڑی سی بات بتائی جاتی نا، لیکن ایک عرصہ انبیاء کرام کوشش کرتے ہیں. پوری کوشش کرنے کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. اگلی آیت دیکھیں، آیت 30، قالا کہا رب انصرنی، انہوں نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، مفسد قوم پر، مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما. اب یہاں بالکل حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد یاد آتی ہے سورہ قمر میں، جس کا تذکرہ آتا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا،
اب تو ان سے انتقام لے، اب تو میری مدد فرما۔ اور اللہ کے رسول پکارتے ہی کس وقت ہیں؟ جب پوری کوشش کر چکے، پوری طرح بلاغ کر دیا، پوری طرح پہنچا دیا اللہ کے دین۔ قوم کا جرم جب ثابت ہو گیا کہ اب ان پہ کوئی بات اثر کرنے والی نہیں ہے، جب ان کے لیے جینا ہی دوبھر ہو رہا ہو، اس وقت پھر وہ فریاد کرتے ہیں اللہ کے رسول، پھر وہ فریاد عرش پہ پہنچ بھی جاتی، اللہ کی مدد آتی ہے۔ لیکن مدد لانے والے فرشتے پہلے کہاں پہنچتے ہیں؟ دیکھیے اگلی آیت، ولما، اور جب جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا، اور جب آئے ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے فرستادے کہیے یا کہ ہمارے پیغامبر آئے ابراہیم کے پاس، بالبشرا بشارت لے کر، قالو کہا انہوں نے، انا ہم مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں، اہلی رہنے والے، ہادہ القریہ اس بستے والوں کو، ان بے شک اہلہا کانو ظالمین، بے شک وہ ہیں ظلم کرنے والے، وہ ظالم ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے۔ اب ان فرشتوں کے آنے کی وجہ سے جو دلچسپ تفصیل ہے وہ بھی جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، کس طرح وہ انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام کس طرح فوراً ان کی مہمان نوازی کی کوشش کرتے ہیں، بچڑا بھون کر لاتے ہیں، وہ جب ہاتھ نہیں بڑھاتے پھر وہ خوف محسوس کرتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ فرشتے ہیں، اور انسانی صورت میں فرشتوں کا آنا معمولی بات نہیں ہوتی، تو اس لیے انہوں نے وہ خوف محسوس کیا۔ پھر اس کے بعد پھر وہ ہوتا ہے یہاں پہ جس کا ذکر آ رہا ہے بالبشرا، بشارت لے کر آئے، وہ انہوں نے ان کو خوشخبری دی۔ دوسری جگہ جیسے ان کی بات آتی ہے کہ فلما ذهب عن ابراہیم الراء وجاءته البشرا، اور ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی جب دور ہوئی، وجاءته بالبشرا، اور وہ خوشخبری سے خوش ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ کس طرح انہیں خوشخبری دی گئی، خوشخبری کون سی تھی؟ جس کی پہلے بات آ رہی تھی نا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے پہلے ہی، انہیں تو کس طرح وہ قربانی بڑی کرنی بھی پڑی تھی، حضرت سارہ کی ابھی تک اولاد نہیں تھی، انہیں خوشخبری دی گئی تھی۔ اور یہ وہ خوشخبری کیسی خوشخبری تھی؟ صرف ایک بیٹے اور پوتے کی بشارت نہیں تھی نا، وہ ایک پوری امت کی بشارت تھی، ایک امت اٹھائی جانے والی تھی جس کے ذریعے سے کس طرح دنیا میں اسلام کو پھیلنا تھا، اتنے انبیاء جن کی نسل میں آنے تھے، تو وہ بشارت ان کو دی گئی۔ تو ایک طرف وہ بشارت، وہی فرشتے ایک ہی وقت میں ایک طرف وہ اتنی بڑی بشارت لے کر آتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہلاکت کی بات کرتے ہیں۔ اور ہلاکت کی بات کس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ایسا لگتا ہے نا ایک جیسے بستی بھی سامنے ہی ہو۔ یہ بھی کہا مفسرین نے کہ وہ فلسطین میں تھے اور اس سے نشیب کا علاقہ تھا جہاں وہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، جہاں قوم لوط بستی تھی، تو وہ جیسے اس طرف ہی اشارہ کر رہے ہوں، یا بس اشارہ ہی کرنا کافی تھا، ان کو ظالمین کہنا ہی کافی تھا، اور دنیا کی ظالم قوم اس وقت وہ تھی۔ انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کس کے لیے وعید آ رہی ہے، کس کی تباہی کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کے آگے پھر بات اور آ رہی ہے کہ کس طرح وہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، پھر ان کی ہلاکت کا کس طرح فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے ہم یہیں اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس واقعے کو بھی پورا کریں گے، اور پھر اور آگے کے واقعات پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔